قرآن پاک کی آیات پڑھی ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ وسیم قادر صاحب نے جس طرح ایک چور، چکا، فراڈیا، دھوکے باز، اسی طرح انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، ہمارے مینڈیٹ کو چوری کیا ہے۔ کیوں پولیس کیا کہہ رہی ہے؟ آپ کو کیا جواب دیا انہوں نے؟ پولیس آپ کو پتہ ہے روایتی ادارہ ہے، وہ بیچارے تو کچھ نہیں کر رہے ابھی۔ پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر بھی تھے، حمایت یافتہ بھی تھے، حلف اٹھایا ہے، ہم سے ووٹ لیا ہے اور ووٹ مینڈیٹ بھیج دیا۔ کیا چاہتے ہیں وسیم قادر کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ جو ایک دھوکے باز کے خلاف ہوتا ہے، جو ایک فراڈیے کے خلاف ہوتا ہے۔ ایک آزاد کا اپنا حق ہوتا ہے، وہ کہیں پہ بھی جا سکتا ہے۔ پی ٹی آئی کا فورم نہ یوز کرتے، ان کی قسمیں وعدے نہ ہم لوگوں سے دیتے تو میں گارنٹی کرتا ہوں یہ 2000 ووٹ بھی نہیں لے سکتا تھا۔ مریم نواز کے ساتھ کھڑے ہو کے وہ کہہ رہے ہیں میں اپنے گھر واپس آ گیا ہوں۔ سر یہ ان کا گھر مبارک ہو، بہتر تھا یہ پہلے بھی اسی گھر سے ٹکٹ لیتے، ان کو تو ایم پی اے کی ٹکٹ بھی نہیں دینی تھی غالباً انہوں نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایک نیوز اور میں ہوں بلال ظفر۔ ناظرین، این اے 121 میں شیخ روہیل اصغر کو ہرانے والے کینڈیڈیٹ چودھری وسیم قادر جو کہ پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑے، خیر انتخابی نشان تو ان کا آزاد کینڈیڈیٹس والا تھا اور سارے آزاد الیکشن لڑے، لیکن پی ٹی آئی کی جو ان کے ساتھ ہے، جو کارکنان کی ہمدردی ان کے ساتھ تھی، جو کہا جا رہا ہے کہ جس وجہ سے وہ الیکشن ون ہوئے ہیں، انہوں نے گزشتہ روز مریم نواز کے پاس جا کے پی ٹی آئی چھوڑ دی اور مسلم لیگ نون کو جوائن کر لیا۔ تو اس حوالے سے جو کارکنان ہیں اور وکلاء حضرات جو ہیں ان میں شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے جیتنے والا بندہ نون لیگ میں شامل ہو گیا ہے۔ اسی حوالے سے ایک وکیل رہنما جو کہ راشد کاکڑ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، انہوں نے ہربنسپورہ تھانے میں ایک اپلیکیشن دائر کر دی جس میں کہا گیا ہے کہ ہمارا مینڈیٹ جو ہے وہ چوری کیا گیا ہے اور اس کے بعد ہم لوگوں کی رہنمائی اور ہم لوگوں کے ووٹ کی مدد سے یہ شخص جو ہے الیکشن ون ہوا اور دوسرے دن اس نے اپنی وفاداری تبدیل کر لی۔ اب پولیس کیا کارروائی کر رہی ہے؟ اب تک یہ کہاں اپلیکیشنز دے چکے ہیں؟ کیا کریں گے؟ ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ السلام جی، کیسے ہیں راشد بھائی؟ خیریت ہیں؟ الحمدللہ۔ اچھا، آپ کی اپلیکیشن میں نے دیکھی ہے، وہ تھانہ ہربنسپورہ میں بھی، اور آپ نے بتایا کہ سی سی پی آفس بھی موو کروا رہے ہیں، تو کیا آپ نے کیا فیل کیا کہ یہ اپلیکیشن دینے کی ضرورت محسوس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایکچولی میں اس حلقے کا ووٹر ہوں، این اے 1-1 میں نے ان کو ووٹ کاسٹ کیا ہے، میری فیملی نے کیا ہے، تو میرا یہ گریوینس تھا تو میں نے ذاتی حیثیت میں یہ اپلیکیشن موو کی ہے۔ وسیم قادر صاحب نے جس طرح ایک چور، چکا، فراڈیا، دھوکے باز آتا ہے، وہ دھوکہ دیتا ہے، اسی طرح انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، ہمارے مینڈیٹ کو چوری کیا ہے اور اس میں انہوں نے اسلامی اشعار کے خلاف بھی معاملات کیے ہیں جس کو میں نے اپلیکیشن کا حصہ بنایا ہے۔ انشاءاللہ میں نے تھانے میں موو کیے، تھانے والے تو لینے سے گریزاں ہیں بیچارے، پولیس کے ڈپارٹمنٹ کا آپ کو پتہ ہے۔ کیوں پولیس کیا کہہ رہی ہے؟ آپ کو کیا جواب دیا انہوں نے؟ پولیس والوں کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں، پولیس آپ کو پتہ ہے روایتی ادارہ ہے، وہ بیچارے تو کچھ نہیں کر رہے ابھی۔ خیر ہمارا وہ پہلا فورم تھا تو ہم نے وہ یوز کیا ہے، آگے ہم کورٹس میں جائیں گے، جو بھی فورم ہوگا مزید یوز کریں گے۔ وہ یوز کریں گے۔ مجھے یہ بتائیں کہ وسیم قادر ایک آزاد امیدوار تھے، کیا عمران خان نے ان کو منتخب کیا تھا کہ اس علاقے سے وہ الیکشن لڑیں گے 121 سے، اور ان کا انتخابی نشان کیا تھا؟ اصل بات یہ ہے کہ وہ آزاد تو ایک ٹیکنیکلٹی کی وجہ سے آزاد تھے، ادروائز وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر بھی تھے، حمایت یافتہ بھی تھے، انہوں نے حلف اٹھایا ہے، قرآن پاک کی آیات پڑھی ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ قرآن پاک کی آیتیں ہیں، یہ کسی کی لکھی ہوئی چیز نہیں ہے۔ یہ آیات پڑھ کے انہوں نے ایک ویڈیو بیان بھی جاری کیا ہے کہ میں حلف دیتا ہوں جی میں عمران خان کا سپاہی ہوں، آپ مجھے ووٹ دیں، آپ کا ووٹ جو ہے آپ میرے پاس امانت ہے، میں عمران خان کو اس کی سیٹ جو ہے نا وہ حوالے کر دوں گا۔ تو جب یہ حلف دے کہ ہمیں ووٹ بٹرے کر کے ہم سے ووٹ لیا اور ووٹ مینڈیٹ بھیج دیا، تو ہم نے اس کے خلاف جو ہے درخواست دی ہے، انشاءاللہ اس کے خلاف کارروائی کریں گے۔ جی نہیں، بالکل حلف بھی لیا گیا کہ یہ وسیم قادر صاحب حلف لے رہے ہیں اور اس میں کہہ رہے ہیں کہ میں عمران خان کے ساتھ وفاداری نبھاؤں گا، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ الیکشن جیتنے سے 2-3 دن پہلے ہی حلف لیا گیا تھا، تو اس کے خلاف جو ہے یہ ساری کارروائی ہو رہی ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اب آپ کیا چاہتے ہیں وسیم قادر کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ وسیم قادر کے ساتھ وہی ہونا چاہیے جو ایک دھوکے باز کے خلاف ہوتا ہے، جو ایک فراڈیے کے خلاف ہوتا ہے، جو ایک اسلامی شعار کے خلاف کام کرنے والے کسی جو ہمارے دین کی آیات کو، قرآنی آیات کو پڑھ کے حلف دیتا ہے، اس سے منحرف ہوتا ہے، اس کے خلاف جو قانونی کارروائی ہونی چاہیے وہ اس کے خلاف بھی۔ قانون میں ایسی کوئی جگہ ہے کہ بالکل ہے جی، جیسے دھوکہ دہی انہوں نے کی ہے اور ہمارا مینڈیٹ چوری کیا ہے، اور اس کے علاوہ قرآنی آیات کی کو پڑھ کے حلف دے کے قرآن پہ حلف دیا ہے جنہوں نے،
ویڈیو موجود ہے, میں نے ساتھ اپلیکیشن میں لگائی ہے. تو اس کے اوپر یہ جو منحرف ہوئے ہیں انہوں نے 295 جو ہے وہ آپ پڑھ لیں پی پی سی. لیکن کاکڑ صاحب, ایک آزاد کا اپنا حق ہوتا ہے, وہ کہیں پہ بھی جا سکتا ہے. وہ پیسہ اپنے پاس سے اس نے لگا کے الیکشن جیتا اور سارا کچھ اس نے کیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی سپورٹ کے بغیر نہیں جیت سکتے تھے وسیم قادر؟ میں تو ان کا نام بھی نہیں جانتا تھا, ایون حلقے میں بھی لوگ ان کا نام نہیں جانتے. ہم نے تو یاد کروایا اپنی فیملی کو بھی, یہ صاحب مسعود وہ مسلم لیگ نون کے ایم پی اے بھی رہ چکے ہیں, ڈپٹی میئر بھی رہ چکے ہیں. ڈپٹی میئر شاید ہوں گے, مجھے نہیں ان کا علم, لیکن میں ان کو نہیں جانتا تھا. مجھے یہ پتہ لگا کہ انہوں نے ان کو بدتمیزی کی تھی تو یہ پارٹی چھوڑ کے آ گئے تھے. لیکن ان کو ٹوٹلی ووٹ, اگر یہ ان کا رائٹ تھا یہ الیکشن لڑتے, آزاد لڑتے, لیکن پی ٹی آئی کا فورم نہ یوز کرتے, ان کی قسمیں وعدے نہ ہم لوگوں سے دیتے, لوگوں کو دھوکے بازی سے, فریب سے ووٹ نہ حاصل کرتے, تو میں گارنٹی کرتا ہوں یہ 2000 ووٹ بھی نہیں لے سکتا تھا پورے حلقے میں. تو یہ این اے کا انہوں نے جو ہے مینڈیٹ چوری کیا ہے. انشاءاللہ ہم الیکشن کمیشن بھی جا رہے ہیں ان کے خلاف. یہ ایم این اے ہو سکتا ہے, ایم پی اے ہو سکتا ہے, لیکن یہ صادق اور امین نہیں ہو سکتا. یہ تو بانگی درا ساری دنیا کو پتہ لگ گیا ہے کہ یہ بندہ 2 نمبر ہے, اس نے قرآنی آیات پڑھ کے 2 نمبری کی ہے اور منحرف ہوا ہے. تو انشاءاللہ ان کے خلاف میں ریٹ جاؤں گا. ان کے اس کو حلف نہیں اٹھانے دیں گے انشاءاللہ. اللہ نے چاہا تو ہم ہائی کورٹ بھی جائیں گے, الیکشن کمیشن بھی جائیں گے. حلف سے پہلے کیا کارروائی ہو سکتی ہے ان کے خلاف؟ ان کا حلف روکنے کے لیے پٹیشن تیار ہے, کیونکہ انہوں نے جب یہ اس کی ایلیجبلٹی پہ پورا نہیں اترتا, ایلیجبل ہی نہیں ہے, یہ صادق امین ہی نہیں ہے, جھوٹا ہے, 2 نمبر ہے, دھوکے باز ہے. یہ تو اب بالکل کلیئر ہو گیا, پوری دنیا میں کلیئر ہو گیا ہے. ویڈیو آ گئی ہے, ویڈیو ایویڈنس موجود ہے, پوری دنیا کو بچے کو پتہ ہے کہ اس نے قسمیں کھائی ہیں, آیات پڑھ کے سنائی ہیں اور اسے منحرف ہو گیا. آپ نے وہ بیان دیکھا مریم نواز کے ساتھ کھڑے ہو کے وہ کہہ رہے ہیں میں اپنے گھر واپس آ گیا ہوں؟ سر یہ ان کو ان کا گھر مبارک ہو, یہ بہتر تھا. یہ پہلے بھی اسی گھر سے ٹکٹ لیتے, ان کو تو ایم پی اے کی ٹکٹ بھی نہیں دینی تھی غالباً, انہوں نے دیتے, ان کا الیکشن لڑتے, اگر جیتے تو بالکل آتے. لیکن یہ ہمارا مینڈیٹ چوری نہ کریں, ہمارے جذبات کے ساتھ نہ کھیلیں, ہمارے عوام کے ووٹ کے ساتھ نہ کھیلیں. خدا را مہربانی کریں, اب بس ہو گئی ہے, بہت ہوگی, 2024 ہے یہ. چلیں جی, بہت شکریہ ناظرین, آپ نے کاکڑ صاحب گفتگو سنی. انہوں نے کہا کہ ہمارا مینڈیٹ چوری نہ کریں, ہمارے جذباتوں کے ساتھ نہ کھیلیں, اور ہم کورٹ میں ہر اس حد تک جائیں گے کہ ان کو حلف نہ لینے دیا جائے. دیکھنا یہ ہے کہ وسیم قادر حلف لیتے ہیں یا ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. تب تک کے لیے میں اجازت دیجیے, اللہ حافظ.